أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ترمذی اور امام ابو داود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان نقل کیا ہے کہ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل، کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے احکامات کی فرضیت کا قلم اٹھا لیا گیا، ان پر کوئی حکم بھی بطور فرض کے لاگو نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو سویا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی سوتے ہوئے کوئی شخص بھی کسی بھی شریعت کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ دوسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو نابالغ بچہ بھی احکامات شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اور تیسرا کم عقل اور دیوانہ یہاں تک کہ اس کو اپنے مرض سے افاقہ ہو جائے اور اس کی عقل کام کرنے لگے۔ تو حج کے فرض ہونے کی ہم شرائط بیان کر رہے تھے، تو یہ حج کے وجوب ادا کی شرائط ہیں۔ ایک ہے نفس وجوب حج، اور وہ تو دو ہی چیزوں سے ہوگا۔ مالدار آدمی مالدار ہو، اس کی سیونگ میں اتنا پیسہ ہو جو کل ہم نے بات کی تھی، ازاد و راحلہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکے، اور عدم موجودگی اور سواری کا انتظام ہو سکے، اور جتنے عرصہ میں یہ سفر حج پہ ہوگا اپنے پچھلے جو لواحقین ہیں متعلقین ہیں ان کے اہل وعیال ان کے اخراجات روٹین کے مطابق ان کا بندوبست کر سکے۔ تو یہ چیزیں تو اس شخص پر حج کو فرض کرتی ہیں، مال اور استطاعت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حج کی ادائیگی پر کے وجوب پر، کہ ادا تو حج پر فرض تو ہو گیا نفس حج، لیکن حج کی ادائیگی پر قدرت نہیں ہے۔ ایک شخص عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے پاس حج کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اب اس شخص پر حج تو فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، لیکن ابھی کچھ شرائط ایسی ہیں جن کے بغیر وہ حج ادا نہیں کر سکتا۔ مثلا عورت ہے، اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کی عورت کے لیے حج کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حج تو فرض ہو گیا اس پر مالدار ہونے کی وجہ سے، اور خرچ برداشت کر سکتی ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو وہ ادا کی وجوب پر قادر نہیں ہے۔ کہ عورت عدت میں ہے، اب مالدار ہے ہر لحاظ سے، لیکن عدت کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ یا ایک آدمی سخت بیمار تھا، اسے صحت یاب ہو جائے، تو مالی طور پر تو ہر لحاظ سے اس کے پاس حج ہے، لیکن وہ بیمار ہو گیا اور بیچارہ حج نہیں کر پا رہا، تو حج کی ادائیگی پر قدرت نہیں ہے۔ تو اگر یہ شرائط پائی جائیں تو آدمی اپنا حج خود کرے، اور اگر یہ ادائیگی کی شرائط جو وجوب ادا پر قدرت نہ ہو اور زندگی میں حج ہوتا نظر نہ آئے، تو مالدار ہونے کی وجہ سے اس پر حج تو فرض ہو چکا تھا، تو ایسا شخص حج بدل کی وصیت کر دے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے حج کر لے۔ البتہ اگر آدمی ایسا بیمار ہو جائے کہ اب اس میں امید ہی نہ ہو کہ وہ کبھی خود حج کر سکے گا، تو وہ اپنی زندگی میں بھی کسی دوسرے سے حج کروا سکتا ہے۔ تو یہ مضمون اور یہ مفہوم بہت سی احادیث سے مستنبط ہے، جیسے میں نے بیان کر دیا کہ کن لوگوں پر احکامات شریعت لاگو ہیں اور کن پر نہیں۔ تو عورت کے ساتھ شوہر ہو یا اس کا محرم ہو، شوہر محرم نہیں ہوا کرتا، محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حج کی ادائیگی کی شرائط میں سے عورت کے لیے محرم ہونا ضروری ہے،
چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے شان نقل کیا ہے کہ لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی عورت 3 دن اور 3 رات کے سفر پر نہ نکلے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ تو بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر پر جانا جائز نہیں، اور اسی بات کو عبداللہ ابن عباس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لا تحج امرأۃ الا ومعها محرم، کہ کوئی عورت بھی حج کے سفر پر نہ نکلے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔